تھا. عرب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے ایک ایک حرف کا معنی کیا ہوتا ہے. وہ عربی جانتے تھے, ان کی مادری زبان تھی. اور اس قرآن کے اندر جو مٹھاس تھی, عمر ابن خطاب کان لگا کر سنتے رہے, لیکن غصہ جو اندر سے تھا, دل کی جو سختی تھی, آیتیں مارنے کے لیے دروازہ زور سے ٹھوکنے لگ گئے. اندر لوگ ڈر گئے. حضرت خباب کو چھپا دیا. بہن اور بہنوی نے دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی ان پر حملہ آور ہو گئے. عمر ابن خطاب مارا, اپنے بہنوی کو بہت مارا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, دین بدل چکے ہو, یعنی تم یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ چلے گئے ہو, صحابی ہو گئے ہو. اپنی بہن کو بھی مارا, یہاں تک کہ ان کی ناک پھٹ گئی. جب لہو لہان ہو گئے تو عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ میں اپنی بہن اور اپنی بھائی کو مار رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے لیے دل میں رحم آیا. اور دل میں رحم آیا کس چیز کا, کس چیز کی وجہ سے نرم ہوا دل میرے عزیزوں؟ بھائی اپنے بہنوی کی اور اپنی بہن کی پٹائی کو دیکھ کر کے نہیں, ان کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اور کہا چلو چھوڑو جانے دو, جو ہوا سو ہوا, لیکن جو تم لوگ پڑھ رہے تھے میرے آنے کے وقت مجھے دوبارہ پھر سے سنا دو. وہ کیا کلام تھا, وہ کون سا کلام تھا؟ اتنا سننا تھا کہ بہن نے محسوس کر لیا کہ دل کی نرمی کا دروازہ کھل چکا ہے. یہ قرآن ہے جس نے دلوں کے دروازے کھولے ہیں, مکہ والوں کے قرآن ہے. دل کی نرمی کی طرف دروازہ کھل چکا ہے. تو عمر ابن خطاب سے کہا کہ تم غسل کر لو, تم پاک ہو جاؤ, ہم قرآن تمہیں سناتے ہیں. اور انہیں پاک کیا گیا. تو حضرت خباب جلدی سے باہر آیا, کہا میں سناتا ہوں. حضرت عمر کو جب یہ آیتیں سنائی گئی, جھوم کر کے سننے لگے. قرآن کی وہ آیتیں 16 یا 17 آیتیں ہی سن پائے تھے کہ ان کے جسم کے اندر راشا تاری ہوا, کب کبھی آئی. کہا کہ چلو محمد کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے لے کر کے چلو, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو, بھائی اور بہنوی اور بہن لے کر کے چلے. اور اس وقت حالات سخت تھے مکہ کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 39 صحابہ تھے جو ایمان لائے ہوئے, اور پہرے داری میں امیر حمزہ کھڑے رہتے تھے کہ کوئی آئے گا تو میں اس کی برابر خبرگیری کروں گا. عمر ابن خطاب کو تلوار لٹکاتے ہوئے آتے دیکھا تو صحابہ گھبرا گئے. مکہ کا بڑا پہلوان ہے, اس کو بھڑکا کر کے لوگوں نے بھیج دیا ہوگا, اب کیا ہوگا, یہ پٹائی بہت بری طرح سے سب کی کرے گا, غریب صحابہ ہے, اور حضور پر ہاتھ نہ اٹھا دے. سب ڈرنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری گردن نہیں, اپنی گردن دینے آ رہا ہے. وہ میری گردن لینے نہیں, اپنی گردن دینے آ رہا ہے. وہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کون میرا غلام ہے اور کون منافق ہے. عمر ابن خطاب آئے تو حضور نے فرمایا راستہ دے دو. آتے ہی انہوں نے تلوار زمین پر پھینک دی. چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا, پھر وہ آیتیں سنائے. اب سوچو میرے عزیزو, صحابی سے سننا, یہاں تو ہم قاری قرآن سے سنتے ہیں قرآن کی آیتیں. 1400 سال کے بعد آج بھی قرآن کا وہ اثر لگتا ہے دل کے اوپر. یہ ان سے جو 1400 سال کے بعد جس قاری قرآن سے سنا, وہ تو صحابہ سے سنے تھے, اور صحابہ سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے جو قرآن سنا ہو, خود نبی پاک کی زبان اقدس سے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیتیں تلاوت کی, عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے, زارو قطار رونے لگے, اور پھر پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے عزیزو, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف لانے والا, دل کو نرم کرنے والا, یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہی تو ہے. آج گناہوں سے اس پر بہت ساری پرت جم گئی ہے. ہمارے دلوں کے حالات ایسے ہو گئے, قرآن اٹھاؤ دلوں کو نرم کر دے گا. اور رجب المرجب میں قرآن کو پڑھو گے زمین نرم ہو جائے گی, اور پھر اس کی برکتیں تم رمضان میں دیکھو گے. ایک دو نہیں, ہزاروں ایسی ہیں. ایک ایسے مشہور ڈاکو, بغداد کے لوگ ڈرتے تھے, بغداد کے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ جو بھی قافلہ جائے گا لٹ جائے گا. فضیل بن عیاض, جو بھی قافلہ نکلتا تھا اس راستے سے لٹ جاتا تھا, کوئی بچ نہیں پاتا تھا. اور ایک قافلہ آ رہا تھا عرب سے, اور مال تجارت لے کر بغداد کی طرف جا رہا تھا. تو قافلے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ اس راستے سے جا رہا ہے. فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار وہاں رہتا ہے, بہت سارے ڈاکو اس کے ساتھ ہیں, وہ تو رہزن ہے, راستے پر روک کر کے مال لوٹ لیتے ہیں. تو قافلے میں ایک قاری قرآن تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب راستے پر آ ہی چکے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں, چلو بیٹھ کر کے نکلتے ہیں, میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا اونٹ پر بیٹھ کر کے, اللہ کریم اس برکت سے ہمارا راستہ آسان کر دے گا. قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی, اور جب وہ راستہ آیا جو فضیل بن عیاض کا تھا. فضیل بن عیاض ایسی ڈاکہ زنی اور ایسی رہزنی میں مشہور آدمی, جن کے آس پاس, جن کے ہاتھ کے نیچے 1000 سے زیادہ ڈاکو کام کرتے ہوں. بغداد پورا ڈرتا تھا, پورے راستے وہاں پر کوئی بھی سلامت نہیں جا پاتا تھا. اس راستے پر ایک قاری قرآن جب آیا, میرے عزیزو تلاوت کیا کر رہا تھا, سورۃ الحدید کی آیت تھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. وہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کے کریم فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی یا اللہ کا ذکر ہوتے ہی ان کا دل کانپنے لگ جائے, ان کا دل ہلنے لگ جائے. فضیل بن عیاض کے کانوں میں یہ آیت پڑھ رہی تھی, قاری قرآن بار بار اس آیت کو پڑھ رہا تھا.
کیا وہ وقت ابھی ایمان والوں کے پاس نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے دہل جائیں؟ اتنا اثر کر گئی آیت، اتنا اثر کر گئی، فضیل بن عیاض نے ہتھیار پورے پھینک دیے اور چیخ چیخ کر کے کہنے لگا آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے۔ سارے ڈاکوؤں سے کہا سجدہ ریز ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہمیں بلا رہا ہے۔ برسوں سے ڈاکہ زنی کرنے والے، برسوں سے راستے لوٹنے والے، قرآن کی ایک آیت نے دل بدل دیا، دل کے ایسا انقلاب آیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد نکلے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو فضیل بن عیاض کون ہے؟ فضیل بن عیاض وہ ہے جن کا نام لیتے سرکار غوث پاک بھی ادب کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ مقام عطا کر دیا، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے پاس آنے لگے۔ اپنے زمانہ جوانی کا زمانہ ڈاکہ زنی میں گزرا تھا، لیکن جب پھر وقت آیا توبہ کا اور دل کے بدلنے کا تو اللہ نے وہ مقام دیا، وہ مقام دیا۔ تاریخ میں آج بھی موجود ہے کئی سلسلے ایسے، سلسلے چشتیہ میں، اور کئی سلسلے ایسے ہیں جو فضیل بن عیاض سے ہو کر حضور پاک تک پہنچتے۔ فضیل بن عیاض ان کا نام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، قرآن پاک یہ دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے۔ زمین کو نرم کر دو اور اس کے بعد پھر بیج بو۔ دیکھو اسی لیے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی، یعنی یہ زمین تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اس میں تو سونا چاندی یہ اگل سکتی ہے۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کریم کی ذات پر یقین ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، سب چیزیں تمہارے پاس ہے، تھوڑا دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور قرآن پاک اٹھا لو ایک مرتبہ، اور پڑھ نہیں پاتے تو انگلیاں تو پھیرو۔ قرآن پر دیکھنا بھی تو عبادت ہے، اس پر نظر جمانا بھی عبادت ہے۔ اللہ کا کلام سمجھ کر کے تم نے اٹھایا ہے تو جانتے ہو قرآن عظیم کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو گیا، میرے آقا فرماتے پھر اس کو جہنم میں کوئی چیز نہیں لے جا سکے گی۔ جس کو قرآن اور رمضان سفارش کر دے پھر اس کو جہنم میں دوسری کوئی چیز نہیں لے جائے گی، اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر اس کو جنت میں کوئی چیز نہیں لے جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے دلوں کی نرمی کا یہ وقت ہے، رجب المرجب، اور سب سے بہترین موقع ہے، عبادتوں کا موسم ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہم رجب المرجب کے ابتدائی دنوں میں ہیں، اور سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکار غریب نواز کی چھٹی بھی اسی میں موجود ہے، جو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ ہندوستان جو تشریف لائے تھے کس کام کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے اپنے ذکر کی مجلسوں سے، اپنے واعظ و نصیحت سے ہزاروں کے دلوں کو نرم کیا ہے۔ آج بھی سرکار غریب نواز کے نام پر لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو دیکھا ہے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنے تصوف کی تعلیمات سے کڑک اور سخت دلوں کو نرم کیا ہے۔ اللہ کریم نے ان کو ہمارے پاس جو بھیجا وہ عطائے رسول بن کر کے آئے۔ آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا اس رجب المرجب کی برکت سے اور غریب نواز کی وسیلے سے ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے، ہم سب کو یہ فصل، یہ موسم رجب المرجب کا بیج بونے کا بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قدموں کو خیرات کی طرف بڑھا دے، ہم سب کو شر و فساد سے محفوظ فرما، حرام کاریوں سے ہمارے ہر عضو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اکرم الاکرمین قیامت کے دن تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔